یہ تھے آج کی اس تقریب کے دولے جو آپ حضرات کے سامنے اشعار کی صورت میں خالق کائنات سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ جو کلام ہم نے اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے، مرتے دم تک ہم اس کو محفوظ رکھ سکیں اپنے سینوں میں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اب ہماری اس مجلس کی روح رواں مکاتب قرآنیہ اور اہل مدارس کی عظیم ترجمان، اہل حق کی جاندار آواز، معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اہم اور قیمتی ملفوظات سے اس تقریب کو مزید رونق بخشیں۔ حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، صدر مجلس استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب عزیز مجدو، میزبان محترم، اس گلشن کے مالی اور اس کی بہاروں کے نگہبان محترم و مکرم جناب قاری عبدالرحمن صاحب اور دیگر معززین اور محترم سامعین، آج اس تقریب میں شرکت کر کے دلی مسرت اور سکون حاصل کیا اور دل باغ باغ ہوا۔ جس رخ پر یہ ادارہ ان بچوں پر محنت کر رہا ہے، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے چل کر اس کے فیض سے یہ پورا علاقہ مستفید ہوگا اور یہ ہمارے نونہال ملک و ملت اور رب کے دین کی سربلندی کا، اس کی اشاعت و تبلیغ کا اور اپنے والدین کی نجات کا، مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصراً آج کی مجلس کے عنوان سے ایک دعویٰ کروں گا، اس پر 2-3 دلائل عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلے میرے دعوے کو سمجھیں کہ یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس کا ایکو بند کر دیجیے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے
لیکن دین اور اہل دین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ پھر دہراتا ہوں، دنیا میں ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن دین اور اہل دین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں مانتا ہوں ڈاکٹر ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، انجینئر ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، وکیل ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن یہ تمام طبقات ہمارے معاشرے میں کسی کی ضرورت ہے، ہر کسی کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحت مند آدمی اگر ڈاکٹر کے کلینک پر جا کر بیٹھ جائے، ڈاکٹر پوچھے کیسے آنا ہوا، بیمار ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ دوا لینی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے پھر میرے کلینک پہ کیا لینے آئے؟ جاؤ اپنا کام کرو، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا۔ میرے کلینک پہ وہی آئے جس نے دوا لینی ہے۔ پتہ چلا ڈاکٹر بیمار کی ضرورت ہے، صحت مند کی ضرورت۔ وکیل کی ضرورت اسی کو پڑے گی جس نے تھانے کچہری جانا ہے، کیس اور مقدمہ لڑنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے آپ کو لاکھوں افراد ایسے ملیں گے جنہوں نے ساری زندگی تھانے کچہری کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب جس نے تھانے کچہری کی شکل کبھی نہیں تو لا محالہ اس کو وکیل کی ضرورت بھی کبھی نہیں پڑی، اسی کو پڑے گی جس نے ادھر کا رخ کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی 60 سے 70% آبادی دیہاتوں سے ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے، اور آپ جانتے ہیں دیہاتوں کے رہنے والے لوگ خود ہی انجینئر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی آرکیٹیکٹ اور کسی نقشہ نویس کی خدمات حاصل، یہ کمرہ ادھر بناؤ، باتھ روم ادھر بناؤ، کچن ادھر بناؤ، روشن دان یہاں، کھڑکی یہاں، وہ خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں۔ آرکیٹیکٹ اور نقشہ نویس کی خدمات اور انجینئر کی رہنمائی اسی کو چاہیے جس نے نقشے کے مطابق اپنی بلڈنگ بنانی ہے، جس نے نہیں بنانی اس کی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں عرض کی کہ یہ ہمارے معاشرے میں کسی کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بات میں پورے دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ وکیل ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ کوئی بندہ ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ کی قسم دین اور اہل دین اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ہر طبقے کے بغیر گزارا ہے، مگر اس کے بغیر گزارا اگر مسلمان ہے تو گزارا نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب اس پر میں 2-3 بڑی دلچسپ دلیلیں عرض کرنا چاہوں گا، توجہ رہے گی تو انشاءاللہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ قانون قدرت بھی یہی ہے اور قانون فطرت بھی یہی ہے کہ جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو اللہ اسے عام بھی کرتا ہے، مفت بھی کرتا ہے، اور جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو اللہ اسے کم بھی کرتا ہے، مہنگا بھی کرتا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، سمجھیے گا ذرا بات کو۔ جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ عام بھی کرتا ہے، مفت بھی کرتا ہے، اور جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو اللہ اسے کم بھی کرتا ہے، مہنگا بھی کرتا ہے۔ مثلا آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ دیں، ہو سکتا ہے میں 8-10 دن زندہ رہنا۔ آپ مجھے پینے کے لیے پانی نہ دیں، ہو سکتا ہے میں ہفتہ بھر زندہ رہنا۔ لیکن جس فضا میں ہم بیٹھے ہیں، اس فضا سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی آکسیجن کا وجود ختم ہو جائے، آکسیجن رک جائے، بتائیے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ سارے بولیے۔ پتہ چلا آکسیجن اور ہوا ہماری پانی سے بڑی ضرورت ہے، کھانے سے بڑی ضرورت ہے، کہ اس کے بغیر کچھ وقت گزر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ یہ لازمی چیز ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بولا کہ میرے رب کا قانون ہے
جس چیز کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو اللہ اس چیز کو عام بھی کر دیتا ہے اور مفت بھی کر دیتا ہے۔ آکسیجن کے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ نے ہر جگہ عام بھی کیا ہے اور مفت بھی کیا ہے۔ میرا رب جانتا تھا میرے بندوں کا سوئی گیس کے بغیر گزارا ہو جائے گا، ایل پی جی کے بغیر گزارا ہو جائے گا، سی این جی کے بغیر گزارا ہو جائے گا، لیکن آکسیجن کے بغیر گزارا، ان کی قیمت ہے، قیمت پے کر کے آپ کو ملتی ہے، لیکن آکسیجن کے بغیر گزارا نہیں تھا تو اللہ نے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، آبادیوں میں، صحراؤں میں، امیر کے لیے، غریب کے لیے، خاص و عام کے لیے، ہر ایک کے لیے آکسیجن کے وجود کو عام بھی کیا ہے اور مفت بھی کیا ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، جس چیز کے بغیر گزارا ہو اللہ اسے کم بھی کرتا ہے اور مہنگا بھی۔ مثلا سونا، جیولری، گولڈ، یہ ایک ایسی جنس ہے، بتائیے اس کے بغیر گزارا ہے یا نہیں؟ بولیے جی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس رتی ماشا بھی کبھی سونا نہیں رہا۔ رب جانتا تھا اس کے بغیر گزارا ہے، اللہ نے اس کو کم بھی کیا ہے اور مہنگا بھی کیا ہے۔ آپ کو ہر ٹھیے سے سونا نہیں ملے گا، ہر ریڈی والے سے، ہر جرنل اسٹور سے آپ کو سونا نہیں ملے گا۔ سونا لینے کے لیے آپ کو صرافہ بازار جانا پڑے گا، جیولری مارکیٹ اور مخصوص جگہ جانا پڑے گا، ہر جگہ دستیاب نہیں ہے۔ اور مہنگا کتنا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لاکھوں میں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ تولہ۔ غریب بندہ اس سونے کی تمنا کر سکتا ہے مگر اس سونے کو خرید نہیں سکتا۔ میرا رب جانتا تھا اس جنس کے بغیر گزارا ہے، اللہ نے کم بھی کر دیا، مہنگا بھی کر دیا۔ اب ان دونوں مثالوں کو ذہن میں رکھیے، میں اپنے دعوے پر اس کو بطور دلیل فٹ کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کیجئے گا۔ میرا رب جانتا تھا میرے بندوں کا انگریزی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کمپیوٹر کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، سائنس کی ٹیکنالوجی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ریاضی، الجبرا اور میتھمیٹکس کی تھیوریوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اے لیول، او لیول کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بیکن ہاؤس اور کیمبرج آکسفورڈ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو کم بھی کر دیا ہے، مہنگا بھی کر دیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آ رہی ہے سمجھ؟ ان تمام چیزوں کو میرے رب نے کیا کیا؟ کم بھی کیا، مہنگا بھی کیا۔ آپ کی اتنی بڑی آبادی ہے، آپ کی اتنی بڑی آبادی میں کوئی ٹاپ کی اچھی یونیورسٹی اور کالج ہر گلی میں نہیں ملے گا، ہر محلے میں نہیں ملے گا، شاید پوری بستی میں بھی نہ ہو۔ آپ کو پنڈی جانا پڑے، اسلام آباد جانا پڑے، لاکھوں کی آبادی میں کوئی ٹاپ کی یونیورسٹی اور کالج میسر نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، کسی کسی جگہ پر ہے۔ اب امیر کا بچہ ایم بی بی ایس کر سکتا ہے، ایم فل کر سکتا ہے، ایل ایل بی کر سکتا ہے، ماسٹر کی ڈگری لے سکتا ہے، امیر کا بچہ لے سکتا ہے، غریب کا بچہ تمنا کر سکتا ہے، آرزو کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈگری لے نہیں سکتا، اس کی دسترس سے باہر ہے، اس کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ میرا رب جانتا تھا میرے بندوں کا اس انگریزی تعلیم کے بغیر اور ان ڈگریوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان ڈگریوں کو کم بھی کر دیا، یعنی جن اداروں میں ملتی تھی وہ ادارے کم بھی کر دیے اور ڈگریوں کو مہنگا بھی کر دیا۔ اس کے مد مقابل میرا رب جانتا تھا میرے بندوں کا قرآن کے بغیر گزارا نہیں، دین کے بغیر گزارا نہیں، علم نبوت کے بغیر گزارا نہیں، تو اللہ نے دینی تعلیم کو دینی مدارس کی شکل میں ہر گلی محلے میں عام بھی کر دیا ہے، مفت بھی کر دیا ہے۔ وہ پلے پڑی ہے میری بات، اونچی کہو سبحان اللہ، اتنی کنجوسی نہ کرو۔ میں دلیل دے رہا ہوں، میں نفی نہیں کر رہا کہ کوئی کالج پڑھنا برا کام، سائنس سیکھنا کوئی غلط کام یا قرآن و سنت کے متصادم ہے، میں نفی نہیں کر رہا، میں کمپیریزن کر رہا ہوں۔ اتنا ضروری وہ نہیں جتنا ضروری یہ کام ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر گلی محلے میں دین اور قرآن کی تعلیم کو ہر جگہ پر عام بھی کیا ہے اور مفت بھی کیا ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، آج کسی بندے کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکا، سمجھ میں آتی ہے،
इंजीनियर नहीं बन सका, समझ में आती है। LLB की डिग्री नहीं ले सका, ये बात समझ में आती है। क्यों? कि जी हमारे इलाके में कोई अच्छा कॉलेज उधर हो सकता है ना जी, हमारे इलाके में कोई ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी था नहीं जहां हम अपने बच्चों को ये डिग्री दिलवाते। समझ में आता है कि जी कॉलेज तो था, यूनिवर्सिटी तो थी, लेकिन तालीम बड़ी महंगी थी। मैं गरीब आदमी था, मुश्किल से बच्चों की दाल रोटी पूरी करता था, मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सका, ये मेरी दस्तरस से बाहर है। ये बात समझ में आती है नहीं आती? लेकिन आज के दौर में मेरा सवाल है, मुझे बताइए, हमारा बच्चा हाफिज कुरान नहीं बन सका, ये समझ में आती है? बोलते नहीं यार। मेरा बेटा हाफिज नहीं बन सका, ये समझ में आती है? क़यामत वाले दिन कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में ये उज़र कर सकता है कि या अल्लाह, मेरी तो बड़ी चाहत थी कि मैं बेटे को हाफिज कुरान बनाता, लेकिन जिस इलाके में मैं रहता था वहां कुरान की तालीम का कोई इंतजाम, मेरे मोहल्ले में कोई मदरसा नहीं था, दूर में बच्चे को भेज नहीं सकता था, और करीब इदारा नहीं था। अगर मेरे इलाके में कोई इदारा होता तो जरूर मेरा बच्चा हाफिज बनता। बताइए ये उज़र कर सकता है? या जनाब मदरसा तो था, लेकिन मौलवियों ने तो दीन को कारोबार बनाया हुआ था, इन उलमाए किराम ने तो दीन के नाम पर बिजनेस शुरू किया हुआ था कि जो बच्चा आता वो कहते जनाब 10,000 रुपए मंथली फीस लूंगा, 50,000 रुपए दाखिला फीस लूंगा, अगर दे सकते हो तो आओ, नहीं दे सकते तो जाओ अपना काम करो। या अल्लाह मैं कहां से पूरा करता? अगर ये कुरान की तालीम सस्ती होती, मुफ्त होती, तो मुझ गरीब का बच्चा भी हाफिज बन सकता था, लेकिन नहीं बन सका, इसलिए कि दीन की तालीम महंगी थी। बताइए कोई ये उज़र कर सकता है? मुझे बोलो सारे, नहीं कर सकता। मेरा रब जानता था चूंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, अल्लाह ने आम भी किया है और मुफ्त भी किया है। दूसरी दलील सुनिए। हम अक्सर एक जुमला लिखा हुआ पढ़ते हैं हदीस पाक के हवाले से, हदीस की सनद पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, सनद के एतबार से ये इतनी मजबूत नहीं, लेकिन अपने मफहूम के एतबार से ये हदीस दुरुस्त है बिल्कुल। वो हदीस क्या है? ये आपने अक्सर पढ़ी होगी, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर, बोलो भाई, ये हदीस पढ़ी है ना आपने? ये हदीस अक्सर लिखी होती है स्कूलों कॉलेजों की दीवार पर, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इसका वहां से क्या ताल्लुक है, वहां क्यों लिखी है ये, इसका कोई जोड़ नहीं है वहां से। अब आपको ताज्जुब होगा कि ये मैंने क्या कह दिया, गौर कीजिए मेरी दलील पर, तो इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी। इसका वहां से कोई लेना देना नहीं है, क्यों लिखा वहां पर इस जुमले को? आप कहेंगे मौलाना आप कमाल करते हैं, ज़ाहिर बात है स्कूल कॉलेज में तालीम दी जाती है तो तालीमी इदारे पर इस हदीस को लिखा जाएगा, करियाने की दुकान पे थोड़े लिखेंगे, बस स्टाफ पर थोड़े लिखेंगे इस हदीस को। तालीम वहीं दी जाती है, इल्म सिखाया जाता है, वहीं लिखा जाएगा इसको। मैंने कहा नहीं, पहले फर्ज को समझे कि फर्ज की डेफिनेशन क्या है, फर्ज किसे कहते हैं, फिर बात आसान हो जाएगी। आसान लफ्जों में समझाता हूं फर्ज क्या है। 3 चीजें जिसमें पाई जाएं वो चीज फर्ज होती है। नंबर 1, जिसका अदा करना हर हाल में जरूरी हो। नंबर 2, जो अदा न करे वो गुनाहगार हो। नंबर 3, जो उसका इनकार कर दे वो काफिर हो। 3 शर्तें जिसमें पाई जाएं वो क्या है जी? मसलन 5 वक्त नमाज हम पर क्या है भाई? फर्ज है। अब जो नहीं पढ़ता वो क्या है? गुनाहगार है। अदा करना जरूरी है, जो नहीं अदा करता गुनाहगार है, और जो इनकार कर दे वो काफिर हो जाएगा। रमजान के रोजे क्या है भाई? फर्ज है, तो हर हाल में रखना जरूरी है। जो बगैर उज़र के नहीं रखता गुनाहगार है, और जो इनकार कर दे काफिर है। ये 3 शर्तें जहां भी पाई जाएंगी वो चीज क्या होगी? फर्ज होगी। ये ज़हन में रखिए। अब समझिए बात को। मैंने एक स्कूल की दीवार पे ये जुमला लिखा हुआ पढ़ा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर, ये जुमला लिखा, मुझे ताज्जुब हुआ। मैं अंदर चला गया। अंदर क्लास में, दरसगाह में उस्ताद साहब बच्चों को रियाजी पढ़ा रहे थे। रियाजी का पीरियड था। अब वो तख्ता स्याह पर, ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को जमा मनफी के कायदे समझा रहे कि बेटा 2 में 2 जमा करो तो 4 बनता है, 4 में से 2 निकाल दो तो पीछे 2 बचता है। ये जमा मनफी के कायदे समझा रहे, और बाहर जुमला लिखा है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर।
میرا سوال ہے، کیا 2 جمع 2 4 کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ سارے بولیے، اونچی بولیے۔ ہمارے معاشرے میں لاکھوں لوگ ملیں گے جنہوں نے ساری زندگی ریاضی نہیں پڑھا، جو الجبرا میتھمیٹکس کی تھیوریاں نہیں جانتے۔ تو میرا سوال ہے، بتائیے فرض کا چھوڑنے والا کون ہوتا ہے؟ گنہگار۔ کیا ریاضی نہ سیکھنے والے کو ہم گنہگار کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر بالفرض اس مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہو اور وہ آپ کے ریاضی کا انکار کر دے، میتھمیٹکس کی تھیوریوں کی نفی کر دے کہ میں نہیں مانتا، تو فرض کا منکر کون ہوتا ہے؟ کیا ہم ریاضی کے منکر کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ بولیے سارے۔ کیا پتا چلا؟ فرض کی ڈیفینیشن اس پر فٹ نہیں آتی۔ ریاضی سیکھنا اچھی بات ہو سکتی ہے، مگر فرض، سارے بولیے، کیوں لکھا ہے فرض وہاں پر؟ یہ تو اس کرائٹیریا میں نہیں آ رہا۔ آگے چلیے، میں نے ایک میڈیکل کالج کی دیوار پہ لکھا ہوا پڑھا یہ جملہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر۔ بڑی توجہ رکھنا۔ میں اندر چلا گیا، میری نظر پڑی ایک لیبارٹری پر۔ میں لیبارٹری میں پہنچا جب، تو ڈاکٹر حضرات جو کچھ بکس پہ اور کتابوں میں تھیوری پڑھتے ہیں، اس کا پریکٹیکل کہاں کر رہے تھے؟ لیبارٹری میں۔ اب ڈاکٹروں کی عملی مشق، آپریشن وغیرہ کرتے ہیں نا، تو عملی مشق کا آغاز وہ کس سے کرتے ہیں؟ کیڑوں مکوڑوں سے، مینڈکوں سے، ان سے آغاز کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ڈاکٹر حضرات مینڈکوں کا آپریشن کر رہے تھے وہاں اپنے آپریشن تھیٹر میں، لیبارٹری میں، اور باہر جملہ لکھا تھا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر۔ میرا سوال ہے، کیا مینڈکوں کا آپریشن سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ بولو۔ اگر فرض ہے پھر تو ہم سارے گناہگار بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے تو نہیں سیکھا نا، فرض چھوڑا ہے۔ فرض چھوڑنے والا کون ہے بھائی؟ گنہگار۔ اور اگر بالفرض اس مجمع میں کوئی بندہ آپ کی میڈیکل سائنس کا انکار کر دے، لاکھوں دنیا نہیں مانتی آپ کی میڈیکل سائنس کو، آپ جائیے کسی بھی حکیم صاحب کے پاس، آپ 10 منٹ بیٹھیے، آپ کی میڈیکل سائنس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ جائیے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیے، آپ کی میڈیکل سائنس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ وہ سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہے، اور پیسے کما رہے ہیں۔ نہیں مانتے لاکھوں لوگ ہیں میڈیکل سائنس کو آپ کی۔ تو فرض کا منکر کون ہوتا ہے؟ کافر۔ کیا خیال ہے جس نے میڈیکل سائنس کا انکار کیا، ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پتہ چلا ڈاکٹر بننا یا میڈیکل سائنس کا سیکھنا اچھی بات تو ہو سکتی ہے، مگر فرض کی کیٹیگری میں شامل نہیں۔ تو پھر یہ جملہ وہاں کیوں لکھا؟ میرے سوال سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ کیوں لکھا یہ جملہ وہاں؟ چلیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کہیں گے جی ہمارے پیچھے پڑ گئے، چلیے میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں، آپ سمجھنا ذرا۔ حافظ قرآن کا بہت بڑا درجہ، رتبہ، شان اور مقام، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن میں سے کہہ رہا ہوں، حافظ قرآن بننا بھی ہر مسلمان مرد عورت پر فرض نہیں ہے، فرض سب پر۔ عالم دین کی بہت بڑی شان، رتبہ اور مقام، مگر عالم دین بننا بھی ہر مسلمان مرد عورت پر فرض نہیں۔ اب پھر سوال آئے گا آپ کے ذہن میں کہ مولانا نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ اسکول، نہ کالج، نہ حافظ، نہ عالم، کچھ بھی فرض نہیں، تو پھر نبی کے فرمان کا مطلب کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر؟ مطلب کیا ہے پھر اس کا؟ کون سا علم ہے جو ہم پر فرض قرار دیا گیا؟ توجہ رکھیے، کون سا علم ہے جس کو سیکھنا سب پر فرض ہے؟ آپ کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوں یا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، بیٹھا کرو ان کے پاس، یہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تبلیغ والے حضرات ایک جملہ اپنی گفتگو میں بڑا اکثر ریپیٹ کرتے اور دہراتے آپ کو نظر آئے، کیا کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی اور اچھے برے کی تمیز ہو سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر۔ اب آپ اردو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہر مسلمان میں صرف داڑھیوں والے آتے ہیں یا بغیر داڑھی والے بھی آتے ہیں؟ اونچی بولو نا ذرا سارے۔ صرف مسجد والے آتے ہیں یا دکان دفتر والے بھی آتے ہیں؟
صرف جناب اس ماحول کے لوگ آتے ہیں یا ہر کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں؟ ہر مسلمان میں سب شامل ہیں. صرف مسجد والوں پر فرض نہیں کیا گیا, صرف مدرسے والوں پر فرض نہیں کیا گیا. وہ بیسک دین کا علم ہر مسلمان مرد عورت پر اس کو کیا کیا گیا؟ فرض کیا. اب تھوڑا سا میں اس کو کھولتا ہوں جملے کو تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں, نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائیو؟ تھوڑا سا اونچا بولیں گے, تھوڑا سا اونچا بولیں گے. نہیں بیٹا آپ سے نہیں پوچھ رہا, آج آپ تو ادھر ہی ہوتے ہو نا, تو آج تو یہ حضرات تو کبھی کبھی آتے ہیں, اس لیے آج میں اپنے مہمانوں سے پوچھ رہا ہوں جی اللہ آپ کو خوش رکھے, تھوڑا سا اونچا بولے جی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جزاک اللہ. میں نے آپ کو یہ 2-3 مرتبہ زحمت دی, میں معذرت چاہتا ہوں. ایک بات سمجھیے, جو میرے کانوں تک آواز پہنچی ہے نا وہ 2 طرح کی پہنچی ہے. کچھ نے بولا الحمدللہ ہا حلوے والی, کچھ نے بولا الحمدللہ ہا 2 آنکھوں والی, جیسے لفظ لاہور میں 2 طرح کی آوازیں سنی. الحمد الحمد, اکثریت کیا پڑھتی ہے؟ الحمد. کون سی ہا؟ 2 آنکھوں والی. اکثریت یہ پڑھتی ہے. میں حفاظ کی اور علماء کی بات نہیں کر رہا, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اب سنیے مسئلہ. الحمدللہ اس کا معنی اور ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تمام تعریفیں. اور جبکہ اکثر لوگ اسی جملے کو پڑھتے ہیں الحمدللہ, اس کا معنی ہے تمام موتیں اللہ کی. ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. اور سمجھو مسئلہ, علماء سے اور کسی بھی مفتی صاحب سے جا کر پوچھو, نماز میں بندہ ایسی غلطی کرے جس سے لفظ کا معنی کیا ہو جائے؟ چینج ہو جائے, تو بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب ہماری نماز کے آغاز میں پہلا لفظ ہی اگر اتنی فحش غلطی ہے تو سلام پھیرنے تک ہماری نماز کی غلطیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ سیکھا, بزنس سیکھا, کاروبار سیکھا, معیشت سیکھی, اکانومی سیکھی, قانون سیکھا, سیاست سیکھی, پتہ نہیں کیا کچھ سیکھا, زندگی کی 40-50 بہاریں گزار چکے ہیں, آج تک اپنی نماز نہیں سیکھی. حدیث سنی ہے نا آپ نے, نبی پاک کا فرمان, بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز کالے کپڑے کی شکل میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے ایسی نماز. اللہ محتاج ہے ہمارے سجدوں کا, اس کو ضرورت ہے ہماری عبادت اور بندگی کی کہ ہم کریں گے تو اس کی شان بلند ہوگی. نہیں, اسے نہیں ضرورت, ہمیں ضرورت ہے. یہ جو ٹرخانے والا کام کر رہے ہیں نا ہم, اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور خدا گواہ ہے, ناراض نہ ہونا, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 100 میں سے 95 بندے اپنی نمازیں غلط پڑھ رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. کبھی نہیں زحمت کی کہ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں اور روز 10-10 منٹ بھی دیں تو ہماری نماز صحیح ہو سکتی ہے. آج تک زحمت نہیں کی. علماء کے پاس بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں, ٹائم نہیں. جمعے والے دن بھی ایسی نحوست چھا چکی ہے ہماری سوسائٹی پر, جمعے والے دن بھی ایسے بدبخت ہیں ہم لوگ کہ ہم دوسری اذان کا انتظار کرتے ہیں. ایک بدبختی ہمارے حکمرانوں کی کہ ان بغیرتوں نے بھی جمعے کی چھٹی ختم کی. ایک ہی مقدس دن تھا ہمارے لیے, کم از کم چلو 6 دن دنیا کے دھندے میں لگ گئے, ایک دن تو ایمان کی بیٹری کی چارجنگ کا مل جاتا تھا, وہ بھی چھٹی ختم کی. اب کتنے لوگ ایسے ملے باخدا جمعہ گزر جاتا, انہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج جمعہ تھا. ایسے دھندے میں پھنسے ہوئے, اور جو فارغ بھی ہیں اہمیت ہی نکل گئی. دوسری اذان کے ٹائم جائیں گے مسجد میں, اور اس مسجد میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے جس میں سب سے جلدی جمعہ ہوتا ہے. لوگ کتراتے ہیں, تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر مسجد میں بیان سننا پڑے. دم گھٹتا ہے ہمارا. مولوی صاحب فلانی مسجد میں 1:30 بجے ہوتا ہے, آپ 1:15 پڑھایا کریں. فلانی مسجد میں 1:15 ہوتا ہے, آپ 1 بجے پڑھایا کریں. 10 منٹ بھی بیان سننا گوارا نہیں کرتے. المیہ ہے یا نہیں ہے؟ کرکٹ کا میچ لگا, خدا کی قسم اس قوم کو کوئی خیال, ٹائم کا خیال ہوتا ہے؟ مسجد میں آ کر تو سارے ایسے فوجی بن جاتے ہیں نا جناب, جیسے فوجی لوگ ڈسپلن کے ٹائم کے بڑے پابند ہوتے ہیں, سارے ایکوریٹ, بس سوئی پہ سوئی چڑھے, مصلی پہ امام چڑھے. مسجد میں آ کر سارا ڈسپلن یاد آتا ہے تمہیں. مسجد کے گیٹ سے باہر نکل کر گھنٹوں پر
برباد کرے. فیس بک پہ پوری پوری رات بیٹھتے ہو, وہاں تمہیں ٹائم یاد نہیں. میں شادی ہال میں کھڑا ہوں, شادی ہال والوں سے معذرت کے ساتھ ایک عمومی بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ آپ شادیوں پر جاتے ہیں, شادی کارڈ پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے 12 بجے ولیمہ. چیلنج کرتا ہوں, بتاؤ کسی کو 12 بجے کبھی کھانا ملا؟ بولو یار. ٹائم 12 بجے اور بلا تکلف 3-4 گھنٹے لیٹ ہوتا ہے. 4 بجے سے پہلے 3 بجے سے پہلے تصور ہی نہیں ہے کھانے کا جناب. 4 گھنٹے شادی حالوں میں ہم منہ اٹھا کے ایک چاولوں کی پلیٹ کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں. کسی ظالم نے کبھی وہاں احتجاج کیا کہ آئندہ میں شادی پر نہیں آؤں گا؟ میری توبہ, اتنے کام چھوڑ کے, شادیاں تو روز ہوتی ہیں, یہ روز 4 گھنٹے ضائع کرواتے ہیں. دیکھو ٹائم کیا لکھا ہے اور کھانا کس ٹائم دے رہے ہو. کبھی کسی بندے نے واک آؤٹ کیا؟ کبھی احتجاج کیا؟ شوق سے جاتے ہیں, 4 گھنٹے برباد کروا کے آتے ہیں, گلہ تک نہیں کیا. اور مسجد میں جمعے والے دن امام صاحب, مولانا صاحب قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ چھڑ گیا, کوئی ٹاپک چھڑ گیا اور گفتگو مکمل کرتے ہوئے 10 منٹ اوپر ہو گئے. خدا کی قسم ہم اس مسجد میں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے. یعنی یہاں 10 منٹ لیٹ کیوں پڑھا ہے جمعہ؟ 1:30 بجے ٹائم تک 1:45 نماز کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ وقت کی پابندی نہیں ہے یہ اصل میں دین کی ناقدری ہے. دین کی عظمت دل میں نہیں ہے. ورنہ ایک ہی تو جگہ ہے جہاں ہمارا وقت قیمتی بنتا ہے, وہ مسجد ہے. اللہ ہمیں مسجدوں سے جوڑ نصیب فرما. آمین کہو سارے. دین کی اتنی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. دین سیکھا ہی نہیں, کبھی پاس آ کر بیٹھیں گے تو دین سیکھنے کو ملے گا. نمازیں اپنی برباد. یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر. ایک اور بات سمجھیے, ہمارے ایک دوست ہیں 19ویں گریڈ کے آفیسر. 19واں گریڈ اچھا خاصا گریڈ ہے, بے تکلفی ہے, دوست ہے ہمارے. ایک دن ویسے بیٹھے ہوئے تھے, باتوں میں بات آئی, مجھے کہنے لگا, میں نے ویسے کوئی ایسی موضوع چھڑا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار بتاؤ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ مجھے کہتا ہے آپ مولویوں نے کیا سمجھا, ہمیں نہیں آتے. میں نے کہا آتے ہوں گے, میں بدگمانی تھوڑی کر رہا ہوں, آتے ہوں گے, آپ بتا دو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کتنے ہیں فرض غسل کے؟ کہتا ہے 3. میں نے کہا کون کون سے؟ کہتا ہے تولیہ, تیل اور صابن. یقین کیجیے 19ویں گریڈ کا آفیسر, وہ یہ مجھے غسل کے یہ 3 فرض بتا رہا ہے. خدا گواہ ہے یہ رونے کا مقام ہے ہمارے لیے. میں نے کہا جس قوم کے 19ویں گریڈ کے آفیسر کا یہ حال ہے, اس قوم کے باقی لوگوں کو میں کیا کہوں. یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر. آج مجھے دکھ سے کہنا پڑتی ہے یہ بات, ہمارے بچے بچیاں گریجویشن کر جاتے ہیں, ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کی انگریزی میں کمپارٹ آ جائے یا نمبر تھوڑے آ جائیں, اللہ گواہ ہے باپ کو رات کو نیند نہیں آتی, اماں جی کو کھانا اچھا نہیں لگتا کہ بیٹا تیری انگلش فیل, تو انگلش میں کمپارٹ آ گئی, انگلش میں تیرے نمبر تھوڑے آ گئے, تیرا مستقبل کیا بنے گا, تیرا فیوچر تو تباہ ہو گیا, کیسے زندگی گزارے گا. اس قوم نے آج آکسیجن کو اپنے لیے اتنا ضروری نہیں سمجھا جتنا انگریزی زبان کو ضروری سمجھا. پوری قوم ایک جنون میں مبتلا ہے, بخار چڑھا ہوگا پوری قوم کو, اور کچھ آئے نہ آئے میرے بچے کو انگریزی آنی چاہیے جناب. وہ گورا انگریز تو چلا گیا, کالے انگریز مسلط کر گیا ہم پر. ذہنی غلامی سے آج تک ہم نہیں نکل سکے. یہ ذہنی غلامی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انگریزی نہ پڑھی ہم لوگ ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے, ہم لوگ مار کھا جائیں گے, ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. بتاؤ دنیا جاؤ پھرو یار, میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھے بتائیں, چائنا, جاپان, فرانس, دنیا کے اور بے شمار ترقی یافتہ ممالک جو مادی اعتبار سے بہت آگے جا چکے ہیں, کیا خیال ہے انگریزی پڑھ کے گئے ہیں؟ تھوکتا بھی نہیں ہے ان ملکوں میں کوئی انگریزی پر. کوئی انگلش میڈیم ادارہ نہیں ملے گا آپ کو. اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں, اپنی تہذیب پر فخر کرتے ہیں. وہ ایک ہم ہیں کہ غلامی کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک, ہمارا اپنا ہے ہی کچھ نہیں. اقبال تو کہتا کہتا چلا گیا بیچارہ, اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم خاص ہیں, ہم عام نہیں ہیں. ہم غیروں کی چوسی بھی ہڈیاں چبانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. نہ ہمیں اپنی قومی زبان آتی ہے, نہ ہمیں مذہبی زبان کا تو بیڑا ہی غرق ہے جناب. مذہبی زبان کا تو میں نے بتا دیا نا, ایک سورہ فاتحہ وہ بھی غلط, ایک سورہ اخلاص وہ بھی غلط, اور کیا آتا ہوگا ہمیں عربی زبان میں. مذہبی زبان تھی ہماری عربی, ہمیں تو 2 جملے پڑھنے نہیں آتے عربی زبان کے اندر. قومی زبان اردو. ایک اسی طرح نوجوان آیا میرے پاس, یونیورسٹی کا پڑھا ہوا,
تو وہ مجھ سے کوئی مسائل ڈسکس کرنے لگا، بات چیت کرنے لگا، تو وہ بہت زیادہ نا، اچھا میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہوں، بولا لگ رہا ہوں، بولو بھائی، اچھا اسی اردو میں 4 ٹاکیاں پنجابی کی مارنا شروع کر دوں تو آپ کو ہنسی آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ کہیں گے مولانا یہ سیدھی اردو بولو، یہ سیدھی، یہ گلابی اردو کیوں بول رہے ہو، یہ ٹاکیاں کیوں لگا رہے ہو؟ میری اردو میں پنجابی کی ٹاکیاں لگیں تو عیب، اور میری اسی اردو میں انگریزی کی ٹاکیاں لگیں تو فیشن، معیار، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ صاحب میرے پاس بیٹھے بہت تکلفاً انگریزی کے الفاظ کا اتنا استعمال کر رہے، میں نے کہا بھائی تم میرے علاقے کا ہے، سیدھا یا اردو بول یا پنجابی بول جو ہماری اپنی زبانیں ہیں، کیوں اتنے تکلف میں آپ انگریزی کی ٹاکیاں لگا رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگا نہیں مولانا، میں تو اپنی لینگویج میں بہت کم انگلش ورڈ یوز کرتا ہوں۔ میں نے کہا ظالم آدمی، ایک جملے میں 16 تو نے یوز کر لیے، ابھی بھی کمی کا دعویٰ ہے، تو پھر زیادتی کا حال کیا ہوگا جناب؟ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں، میں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں رستے سے گزر رہا تھا تو ان کا وہ ہسپتال ہے، تو میں نے سوچا یار کہ چلو یہاں سے گزر رہا ہوں تو میں ذرا تھوڑا ان سے تشخیص کروا لوں، چیک کروا لوں۔ میں نے باہر سے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی میں ادھر سے قریب آیا ہوں تو آپ فارغ ہیں تو میں آ جاؤں یا مصروف ہیں؟ مجھے کہنے لگا سر ویری سوری، کائنڈلی اگر آپ سیچرڈے کو آ جائیں تو میں ایزی ہوں گا، سیچرڈے کو آ جائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں یوم السبت کو آ جاؤں؟ اب سبت بھی عربی زبان میں سیچرڈے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں یوم السبت کو آ جاؤں؟ تو بڑے تعجب سے مجھے کہنے لگے یہ یوم السبت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سیچرڈے کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تو انگریزی ہے۔ میں نے کہا یہ تو عربی ہے۔ کہتے ہیں آپ عربی کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ انگریزی کیوں بول رہے ہیں؟ میں انگریز ہوں۔ یہ ذہنی میں فتویٰ نہیں لگا رہا کہ انگریزی زبان بولنا کوئی غلط کام ہے، ہم اپنے مدارس میں سکھاتے ہیں انگریزی یار، اپنے مدارس میں ہم کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں اور اتنے اچھے لیول پر پڑھاتے ہیں، آپ سن کر حیران رہتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ میں کوئی بہت پرانے زمانے کا بندہ ہوں اور میں ان چیزوں سے، لوگ یہ بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں اور یہ مولوی وہ بیکورڈ پرانی لے کر باتیں بیٹھے ہوئے، جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے جناب، وہی ابھی پرانا سبق پڑھ رہے ہیں۔ نہ، آپ کی آنکھیں کھل جائے، آپ ہمارے مدارس میں آ کر چیک کرو کہ کتنے جدید علوم و فنون پڑھائے جا رہے ہیں، خدا کی قسم یونیورسٹیوں کو ٹکر دے رہے ہیں مدارس۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، میں بات کچھ اور کر رہا ہوں، ذہنی غلامی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد تھے اسلام آباد لال مسجد کے خطیب حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے میں ایک دن مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا تو اسلام آباد سے خاتون کا مجھے فون آیا، میں نے فون اٹھایا تو وہ خاتون مجھے کہنے لگی سر میں نے آپ کے بگ باس سے بات کرنی۔ میں نے کہا بی بی یہ مدرسہ ہے، یہاں باس کوئی نہیں، بگ کہاں سے آیا؟ یہاں تو سارے فقیر درویش لوگ رہتے ہیں۔ کہنے لگی وہ جو آپ کے مدرسے کے بڑے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے مدرسے کا جو بڑا ہوتا ہے ہم انہیں محتمم یا منتظم کہتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں وہی، انہی سے میں نے بات کر دی۔ میں نے کہا بی بی وہ میں ہوں، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی سر اصل میں بات یہ ہے کہ میرے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو مجھے وہ اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں جو ہل ہل کے ہولی قرآن ریڈ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو حضرت فرمانے لگے میں بڑا پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کوئی بیچاری باہر سے آئی ہے یورپ سے، اس کو اردو نہیں آتی، اس لیے بیچاری اتنی ٹاکیاں لگا کے اپنا مدعا سمجھا رہی ہے۔ تو میں نے کہا بی بی آپ پاکستانی ہیں یا کسی باہر کے ملک سے آپ آئی ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں الحمدللہ پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں۔ میں نے کہا بی بی تو پاکستانی ہے تو سیدھا کیا ہے، میرا دادا مر گیا، میں نے ختم پڑھانا ہے، مجھے بچے چاہیے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اتنی سیمپل سی بات کو اتنا گھما کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں جو ہل ہل کے ہولی قرآن ریڈ کرتے ہیں۔ بتائیے یہ ذہنی غلامی ہے یا نہیں ہے؟ اپنے معاشرے میں بیٹھ کر اپنی قومی زبان پر فخر نہیں، اپنی مذہبی زبان سے کوئی مناسبت نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عام اب بھی، میرے میں خانہ وطن کا وہی پرانا نظام اب بھی، کسی پہ شراب کہن ہے جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی، غلط ہے ساقی تیرا یہ نعرہ، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی بوسیدہ سے جام اب بھی۔ وہی کچھ ہو رہا ہے، کیا بدلا ہے؟ ایک محکمہ بتاؤ اپنے ملک کا جو آزاد ہو، ایک پالیسی بتاؤ اپنے ملک کی جو آزادانہ ہو۔ غلامی کے دور میں اللہ ہمیں حقیقی طور پر آزاد فرما، آمین کہہ دو سارے۔
خیر معذرت کے ساتھ میں ادھر نکل گیا. میں عرض کر رہا تھا یہ وہ علم ہے جن کا سیکھنا ہم پر کیا ہے؟ فرض. یہ بیسک علم. اور یہ علم کہاں دیا جاتا ہے؟ کس پلیٹ فارم پہ آپ کو یہ علم ملے گا؟ جس کا سیکھنا شریعت نے فرض قرار دیا، وہ علم انہی مدارس کے پلیٹ فارم پر آپ کو ملے گا، انہی دینی درسگاہوں سے آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم؟ بولو بھائی، کوئی اور پلیٹ فارم نہیں. یہی آ کر انسانیت کا درس ملتا ہے. ہم قطعاً منع نہیں کرتے مدارس والے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، سائنٹسٹ نہ بناؤ، بزنس مین نہ بناؤ. قطعاً کوئی مدرسے والا منع نہیں کرتا. 100% ہم کہتے ہیں ضرور بناؤ، لیکن اتنا کہتے ہیں کہ پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنا لو، پہلے اپنے بچے کو انسان بنا لو، پہلے اپنے بچے کو حضور کا غلام بنا لو، پہلے اس کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا دو، پھر جو بھی بناؤ گے تمہیں کبھی پریشانی. لیکن آج ہم اپنے اولادوں کو سب کچھ بنا دیتے ہیں، انسانیت کا درس اپنے بچوں کو دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے ایک بہت بڑا گیپ، یہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا. مدارس کو تو آج بدنام تک کر کے رکھ دیا. طرح طرح کے تحفظات، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے الزامات دور بیٹھ کر. اور میری زندگی کا تجربہ ہے، ہر وہ بندہ جو مدرسے پر اعتراض کرے گا یہ وہی بندہ ہوگا جس نے زندگی میں مدرسے میں کبھی قدم تک نہیں رکھا، کبھی قریب نہیں آئے. فیس بک پر بیٹھ کر، یوٹیوب پہ بیٹھ کے، میڈیا کی سکرین کے سامنے بیٹھ کے ہم نے جناب مدارس کے بارے میں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا سنا اور مدارس کو مفت میں بدنام کرنا شروع. اب کوئی بھی بات ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں، ہمارے فلمیں ڈرامے بھی جو بن رہے ہیں نا، ان میں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں کسی ایکٹر کو، کسی فنکار کو کوئی ایسا رول دیا جانا ہو کہ جس رول کا تعلق دہشت گردی سے ہو، مار دھاڑ سے ہو، تو اس ایکٹر کو پہلے کیا رکھوائی جاتی ہے؟ داڑھی. اس کے سر پہ کیا رکھی جاتی ہے؟ پگڑی یا ٹوپی. قوم کے ذہنوں میں کیا امیج بنا ہوا ہے کہ جی دہشت گرد ہمیشہ اسی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا نہیں بنا لیا. ہمارے ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، دوست ہیں ہمارے بڑا زبردست، انہوں نے ایک لطیفہ لکھا. وہ کہنے لگے جناب کہ ایک لڑکا تھا، اصل نام تو اس کا کچھ اور تھا بچے کا، لیکن محلے اور علاقے میں وہ اچھو کے نام سے مشہور تھا. جھگڑالو سے مزاج کا تھا. اسکول میں جاتا جناب تو اس کی ریپوٹیشن کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا بیچارہ. اب وہ بیچارے نے کبھی کچھ کیا نہ کیا، لیکن اس کو بدنام اتنا کر دیا گیا کہ کچھ بھی ہو جاتا کھاتے میں اسی کے پڑتا. اب اسکول میں جناب کسی سائیکل کے ٹائر سے ہوا نکل گئی تو اچھو نے نکالی ہوگی، کینٹین میں چائے کا کپ ٹوٹ گیا تو اچھو نے توڑا ہوگا، کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اچھو نے کیا ہوگا. وہ غریب روز مار کھا رہا ہوتا، نہیں بھی جو کیا ہوتا وہ بھی اسی کے کھا رہے، بدنام جو ہو گیا. ایک دن اسکول کے باہر دو گاڑیاں آپس میں کیا ہو گئی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو کئی لوگ مر گئے، کئی زخمی ہو گئے اور بڑی جناب کوہرام مچ گیا. اندر اسکول میں جناب جب آواز پہنچی نا اس حادثے کی، اچھو کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیچر کے سامنے آ کے کان پکڑ لیے. وہ سارے بڑے حیران ہوئے، بھی خیر تو ہے، تو نے بیٹھے بیٹھا کیا ہو گیا کہ تو نے آ کے کان پکڑ لیے؟ انہوں نے کہا صاحب جی باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا سر جی. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کھاتے میں جو میرے پڑھنا ہے، بعد میں جو میں نے پکڑنا ہے میں نے کہا پہلے ہی پکڑ لوں. خدا گواہ ہے تم نے آج داڑھی ٹوپی کو بھی وہی اچھو بنا دیا. اللہ کی قسم کہیں کچھ ہوتا ہے ہمارا میڈیا چپ کر کے جناب الزام یہاں پر ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ایک تماشا بن گیا. وہاں بیٹھ کر مدارس کے بارے میں یہ سوچ قائم کرو گے تو نیگیٹو سوچ. آؤ قریب آؤ یار، پاس بیٹھ کر دیکھو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کی سوچ نہ بدلی تو میرا نام بدل دینا، میرے گریبان کو پکڑ لینا آ کر. دور بیٹھ کر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، قریب ہو کر معاملات بدل جایا کرتے ہیں. آؤ قریب آؤ. یہ مدارس امن کے پیامبر ہیں، یہ مدارس امن کے داعی ہیں، یہ مدارس قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ہیں، یہ پیار محبت بکھیرنے والے ہیں، یہ یکجہتی سکھانے والے ہیں. جتنا یکجہتی، لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، فرقہ واریت بتائی جاتی ہے. اللہ کی قسم یہ تعصب تمہارے کالجوں یونیورسٹیوں میں ہے، مدارس میں نہیں. پاکستان میں مثال دیتا ہوں، پاکستان کے اندر تمام لوگ اکثریت فقہ حنفی کے فالوور ہیں. کس کے فالوور ہیں؟ ہمارے مدارس جتنے بھی چل رہے ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہیں یا بریلوی مسلک کے، مدارس کے اندر وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. سب ہم حنفی مسلمان ہیں، لیکن ہماری وسعت ظرفی دیکھو.
شافی ہمارا مسلک نہیں، حنبلی ہمارا مسلک نہیں، مالکی ہمارا مسلک نہیں، لیکن اس کے باوجود پورے ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنے طلباء کو دیگر مسالک پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا، ہمارے مدارس کے اندر شیعہ مسلک کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ مصنفین کون ہیں؟ ان بکس کے مصنفین کون ہیں؟ شیعہ ہیں، ہمارے نصاب میں شامل وفات۔ اس سے بڑی ہماری وسعت ظرفی کیا ہوگی؟ کہتے ہیں تنگ نظر ہوتے ہیں بڑے جناب، کسی کو برداشت نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ برداشت کرنا اور ہے، نظریات کو قبول کرنا اور ہے، فرق ہے۔ برداشت ہمارے اندر بہت ہے۔ آپ کے کالجوں یونیورسٹیوں میں جاؤ، لسانیت کی بنیاد پر سٹوڈنٹس کی تنظیمیں بنی ہوئی یا نہیں بنی ہوئی؟ قومیت کی بنیاد پر بنی ہوئی یا نہیں بنی ہوئی؟ یونیورسٹیوں میں پورے مافیا اور گروپ بنے ہوئے ہیں جناب، اور آپ نے کوٹے بھی اسی بنیاد پر رکھے ہیں۔ پنجاب میں جو یونیورسٹی ہیں سرکاری، ان یونیورسٹیوں کے اندر پنجاب کے اسٹوڈنٹ پڑھیں گے، لیکن بلوچستان والوں کو ایک مخصوص کوٹا ملے گا، اس کوٹے کی حد تک وہ آئیں گے تو رکھے جائیں گے، باقیوں کو السلام علیکم جاؤ۔ اب کے پی کے میں چلے جاؤ، ان کی اپنی یونیورسٹیوں میں اپنے اسٹوڈنٹ پڑھیں گے کے پی کے، پنجاب والا جائے گا، اس کوٹے کی حد تک گنجائش ہے تو رکھا جائے گا، نہیں تو کہیں گے پنجاب والوں جاؤ واپس اپنے صوبے میں جا کر پڑھو۔ کہیں نہیں ملے گا تمہیں، وہاں قومیت پنپتی نظر آئے گی، لسانیت تمہیں نظر آئے گی، عصبیت نظر آئے گی، کہیں پشتونزم کے نام پر، کہیں پنجابیزم کے نام پر، کہیں سندھو دیش کے نام پر، ہر طرح کی تعصب ملے گا۔ آؤ مدارس کے اندر ایک ہی مدرسے میں چاروں صوبوں کے تمہیں طلباء ایک وقت میں پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ کبھی کوئی تم نے آج تک نہیں سنا ہوگا پاکستان کی کسی مدرسے کے در و دیوار سے صوبائیت، لسانیت، قومیت کی زبان پر کبھی آواز لگائی گئی۔ یہ اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، میں دعوت فکر دیتا ہوں، آپ کے مسالک ہوں گے جو بھی ہوں گے، اپنے جس مسلک کے ہو آؤ، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں۔ یہ بچے معصوم، انہوں نے 2-3 سال لگائے، یہ حافظ قرآن بن کر تیار آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آؤ میں ان کے منہ پر کہتا ہوں، ان کے والدین سے پوچھو یہاں آئے ہوں گے، یہ 2-3 سال انہوں نے دارالقرآن اکیڈمی میں قرآن پڑھا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پوچھو ان بچوں سے، کسی دن یہ بچے مدرسے میں آئے ہوں اور قاری صاحب نے ان کو کہا ہو بیٹا آج قرآن بند کر دو، آج تمہیں قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، آج تمہیں مسلک پڑھایا جائے گا۔ آج کیا پڑھایا جائے گا؟ آج مسلک پڑھایا جائے گا کہ فلاں مسلک یہ، فلاں مسلک وہ، فلاں عاشق رسول، فلاں گستاخ رسول، فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ مسلک پڑھایا جائے گا۔ 3 سال ان بچوں نے اگر اس مدرسے میں پڑھا، چیلنج کرتا ہوں کسی ایک دن بھی قرآن کی جگہ مسلک کی تعلیم ملی ہو تو میرا گریبان پکڑ لو گا۔ کس نے آپ کو کہا کہ فرقہ واریت سکھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں؟ جتنی بھانت بھانت کی بولیے لوگ بولنا شروع کر دیتے، خواہ مخواہ کا نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کرنل ریٹائر ہیں، اور گجر خان کے علاقے میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت مدرسہ بنایا، بڑے دل و جان سے مدرسے کی خدمت کر، عالی شان بلڈنگ اور بڑی آبادی دائیں بائیں۔ اچھا، میں نے مدرسہ جب انہوں نے وزٹ کروایا، میں نے دیکھا، میری طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا جی کہ ہر طرح کی فیسیلٹی بھی موجود، دین و دنیا دونوں تعلیمیں مدرسے میں دی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جی اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگے 30۔ میں نے کہا یار اتنا کمال اور خوبصورت مدرسہ، اتنی اچھی معیاری تعلیم، اتنی بڑی آبادی، صرف 30 بچے، وجہ؟ وہ یقین کریں رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگے مولانا ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی وائرس پھیلتا ہے، کہیں ڈینگی وائرس، کہیں کرونا وائرس، ہمارے علاقے میں مسلکی وائرس پھیلا ہوا۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، مسلکی وائرس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے جناب ہمارے علاقے میں ایک تعصب کی فضا بنا دی گئی ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اونچے کلمے والا، یا ایستا کلمے والا، یہ فلاں، یہ فلاں، وہ ایک تعصب کی اتنی بڑی فضا بن گئی ہے کہ اب وہ مسالک کے چکر میں لوگ پڑھ کر اپنے بچوں کو قرآن سے بھی محروم کر رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہا اور آپ کو بھی ایک بات کہتا ہوں، یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ مدارس کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو، کہ میں نے کہا یار جتنے لوگ بیٹھے ہو نا، جس مسلک کے بیٹھے ہو، جتنے سنی مسلمان ہو آپ، میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ، جاؤ دیوبندی میرا بھائی اٹھے اپنے مسلک کی مسجد سے جائے قرآن پاک کا ایک نسخہ اٹھا لے، میرا بریلوی بھائی اٹھے اپنے مسلک کی مسجد میں جائے قرآن پاک کا ایک نسخہ اٹھا لے، میرا اہل حدیث بھائی کوئی بیٹھا ہے اٹھے جائے اپنے مسلک سے قرآن پاک کا نسخہ اٹھا لے، تینوں کو کھولو اور اپنے سامنے رکھو، الحمد سے والناس تک ایک زیر زبر میں تمہیں فرق مل گیا، میرے منہ پہ تھوک دینا، ایک زیر زبر میں فرق مل گیا۔ ایمان سے بولو جن کا ایمان ہے، ہمارا خدا جس کا ہے وہ بولے ہمارا خدا
ہمارا رسول، ہمارا قبلہ، ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارا دوست، ہمارا دشمن، ہماری منزل، ہم کیوں ایک نہیں ہوتے؟ او یارو قرآن کی تعلیم ہے، ہم تو کامن چیزوں پر بلا رہے ہیں نا آپ کو، اختلافی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم آپ سے، اتفاقی باتیں زیادہ ہیں، اختلافی کم ہیں، ان کم اختلافی باتوں کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتے ہو؟ اتنی زیادہ اتفاقی باتیں ہیں، انہیں ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے؟ مدارس تو محبت کا درس دیتے ہیں، ہمارے مدارس کے اندر بھی الحمدللہ کتنے مسالک کے لوگ زیر تعلیم ہوتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں، یارو ان کو قرآن کے زیور سے محروم نہ کرو، سوچ چھوٹی نہ کرو۔ اور میں بات سمیٹتا ہوں، آج دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، آج اسرائیل اور امریکہ اور ان کے حواری کو بم پھینکتے ہیں، کو میزائل فائر کرتے ہیں، کو گولی مارتے ہیں، اس پہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ فلانے مسلک والے کو لگنا ہے، فلانے والے کو نہیں لگنا۔ بولو کوئی تفریق ہے وہاں پر؟ ان کی نظر میں جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ ان کا دشمن ہے، وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں سب کو، کوئی تفریق نہیں کر رہے، اور ہمیں آپس پہ لڑوا رہے ہیں۔ ہم لڑ کر کس کا کام آسان کر رہے ہیں؟ ہم کس کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی نفرتیں مٹھاؤ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر سے نکالو۔ اگر بڑے مشن اور بڑی منزل کے راہی ہو، کوئی بڑا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کسی کے مسلک کو مجبور نہیں کرتا تم ادھر چھوڑو اور ادھر آ جاؤ، نہیں، جو مسلک ہے مبارک، لیکن کامن چیزوں پر ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے مشترکات و مسلمات کا دفاع۔ پاکستان میں دیکھو ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے، کس طرح پوری دنیا ٹوٹی ہوئی ہے، اس مسئلے کو چھیڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے حکمران بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یارو یہ مشترکات ہے ہمارے، یہ ہم سے چھوٹ گئے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آؤ جہاں حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے بولو ہم ایک ہیں، صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے ہم ایک ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے ہم ایک ہیں، ناموس صحابہ اور اہل بیت کا مسئلہ ہے ہم ایک ہیں، شریعت کی بالادستی کا مسئلہ ہے ہم ایک ہیں، مدارس کے دفاع کا مسئلہ ہے ہم ایک ہیں، ایمانی تشخص کا مسئلہ ہے، اپنی تہذیب و کلچر کی بقا کا مسئلہ ہے ہم ایک ہیں، پاکستان کے نظریے کی بقا کا مسئلہ ہے ہم ایک ہیں، قرآن و سنت کی خدمت کے لیے ان علماء کے شانہ بشانہ چلنا پڑے ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک ہیں انشاءاللہ۔ بولو کون کون ایک ہے؟ ہاتھ بلند کر کے ذرا تائید کر دیں، ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ ان تمام مشنوں میں ساتھ دیں گے سارے، اور مدارس کا دفاع بھی کرو، ترجمان بنو۔ مدارس آپ کے محسن ہیں، آپ کی نسلوں کے محسن ہیں۔ یہ آج 8-10 بچے جو فارغ ہو رہے ہیں، قاری عبدالرحمن صاحب نے ان کی جیب میں جنت کی 10-10 ٹکٹیں ڈال دی، جنت کی 10-10 ٹکٹیں ڈال دی ہیں۔ ابھی الیکشن گزرا نا، لوگ ایک پارٹی کا MPA کا ٹکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، اپنی عزت تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لوگوں کی گالیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار فلاں پارٹی کا مجھے ٹکٹ مل جائے بس MPA MNA کا، اس ٹکٹ کے لیے جو سوائے ذلت کے تمہیں کچھ نہیں دیتا، کروڑوں لگا دیتے ہو۔ آؤ یہاں بغیر کچھ لیے ہوئے جنت کی ٹکٹیں بڑھ رہی ہیں، 10-10 ٹکٹیں، کنفرم ویزے ہیں۔ یہ ہمارے اٹک آپ کے قریب علاقہ ہے حضرت، میں اسی طرح کی ایک تقریب میں شریک تھا، بہت سارے بچے حافظ بنے، ان کے سروں پہ دستار باندھی گئی ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن مجید کے فضائل پر گفتگو کی، جب میرا بیان ختم ہوا ہم دعا کرنے لگے تو محفل میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کلین شیو، یونیورسٹی کا تھا، تو مجھے کہنے لگا جی مولانا 1 منٹ آپ ٹھہر جائیں، میری بات سن لیں پھر دعا کرواؤں۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں حیران اس نوجوان کی سوچ پر، عجیب۔ اس نے یہ چھوٹا سا اتنا سا بچہ کھڑا کیا بیچ میں نا، کہتے جی یہ بچہ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی دیکھ رہے ہیں۔ کہتے یہ میرا سگا کزن ہے، چچے کا بیٹا ہے میرا، اسی مدرسے میں پڑھا ہے، اس کا قرآن پاک بھی آج مکمل ہوا ہے، حافظ بنا ہے، اور اس کے سر پہ بھی پگڑی باندھی گئی۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ کہتے جی آج میں اس اتنے بڑے اجتماع میں اللہ کو بھی، آپ کو بھی، اور اس ہزاروں کے مجمع کو بھی گواہ بنا کر اپنے اس حافظ قرآن بھائی سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ میں نے کہا کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ میں حیران رہ گیا خدا کی قسم۔ وہ نوجوان اپنے اس چھوٹے سے حافظ قرآن بھائی کو کہنے لگا میرے بھائی تو حافظ بن گیا ہے، تیری جیب میں جنت کے کنفرم 10 ویزے ہیں، قیامت والے دن جب یہ ویزے جیب میں ڈالے تو آئے گا نا اللہ کی عدالت میں، تو ویزے تھوڑے ہوں گے، تیرے پیچھے لائنیں بڑی لمبی ہوں گی، بڑا افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہیں یاد رکھے گا۔ آج ان سب کے سامنے وعدہ کر میرا چہرہ قیامت والے دن ٹکٹیں بانٹتے وقت یاد رکھنا۔ میں سیٹ ریزرو کروا رہا ہوں، سیٹ کنفرم کروا رہا ہوں تجھ سے، اور تجھ سے وعدہ لے رہا ہوں یہ سارا مجمع گواہ ہوگا قیامت والے دن میرا چہرہ یاد رکھنا، قیامت والے دن مجھے بھول نہ جانا۔ میرے اپنے پلے تو عمل کوئی نہیں ہے، لیکن میرے پیارے
تو اگر ٹکٹ دے دے گا تو شاید میرا اللہ مجھ پر کرم کر دے، میرا بیڑا پار کر دے۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں نا یارو، یہ آپ کی ٹکٹیں ہیں، یہ آپ کی جنت کی سیٹیں ہیں جو ریزرو کروا رہے ہو۔ کون کون نیت کرتا ہے یہ سیٹ ریزرو کروائے گا انشاءاللہ؟ اپنے بیٹے بیٹیوں کو حافظ حافظہ بناؤ گے، عالم عالمہ بناؤ گے، اپنی قبر اور آخرت کا سرمایہ بناؤ گے۔ مدارس تو یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، یہی پیغام ہے مدارس کا۔ میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اس کے فیض کو عام فرمائے، اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں ان کی خدمات، ان کے مدارس، ان کی دینی مساعی اللہ بہت قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب، جو قرآن اور مکاتب قرآن اور اہل مدارس کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کا المیہ ذکر کر کے اپنا درد دل آپ کو دے رہے تھے، اور آپ تمام حضرات نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر انشاءاللہ قائم رہنا ہے۔ قائم رہیں گے نا؟ اس کے بعد میں ملتمس ہوں علاقے کی معروف و مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ دعا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاضی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو اس موقع کی ضرورت تھی وہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ 8 حفاظ کرام میرے سامنے، آپ سب کے سامنے پورا قرآن کریم کو یاد کر کے یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ آپ میں بھی بہت ساروں کے یہ عزیز ہوں گے، تعلق والے ہوں گے۔ ہمارے حاجی وارث صاحب کا بھی ایک پوتا ہے، نواسا ہے، اور حاجی احسان صاحب کا بیٹا، یہ سب حفاظ کرام علماء کے بیٹے ہیں اور بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جو یہ سعادت ملی ہے اس کا اجر اور اس کا فیض آپ کو بھی نصیب فرما دے، اور آپ سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی بات عرض کروں گا، چند دن پہلے ہمارے منگا صاحب، ہمارے یہاں ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے کرنل خادم حسین صاحب وفات پا گئے، تو ہم جنازے میں اسلام آباد گئے۔ بڑا اعزاز و اکرام سے ان کی ایک تدفین ہوتی ہے، فوجی اعزاز و اکرام، آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، لیکن یقین جانیں کہ وہ دفنانے تک ہوتی ہے۔ اتنا بڑا عہدہ، بڑی قربانیاں، بڑا منصب، اس سے آگے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے والد یہی مدارس والوں سے کہتے رہے کہ دعا فرمائیں، طلباء سے دعا کرائیں۔ وہ کرنل صاحب اس لیے بھی بہت اچھے تھے کہ اس نے اور اس کے بیٹے دونوں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا۔ یہ پورا عالم تو انسان نہیں بنتا، لیکن بہرحال وحی ہے قرآن کریم، اس کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سننے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اتفاق سے اس سے چند دن پہلے سلطان پور کے ہمارے ایک فاضل نوجوان، حافظ بھی بہت اچھا، قاری بھی بہت خوبصورت آواز میں وہ قرآن پڑھتا تھا، سناتا تھا، اور خطیب بھی بہت اچھا تھا۔ سلطان پور سے ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ دین کا بہت سارا کام کرے گا۔ وہ نوجوان وضو کرنے کے لیے اس نے پانی میں ہاتھ رکھا
تو بجلی کے کرنٹ کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا. اس کی تدفین کی تھی, ہم پھر تعزیت کے لیے بھی گئے تو اس کا دادا جان وہ تبلیغ سے آئے تھے, وہ تدفین کے وقت نہیں تھے, بہت دکھے تھے اور کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ آیا جی, مجھے نہیں بتایا پہلے, جنازے میں شریک نہیں ہو سکا, اور بہت سارے یہ مرد و خواتین میرے اوپر ٹوٹ پڑی. تو میں سمجھ تو گیا کہ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ جی کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جی وقاص فوت ہو گیا. اس کے بڑا درد تھا. تو بس اللہ نے کیا کہ ہم بیٹھے اور میں نے ان سے ایک بات کی کہ یہ جو وقاص کی جدائی ہے نا, اس میں آپ کا نقصان کچھ نہیں ہے, صدمہ ہے بشری, لیکن یہ ایک ایسی ڈگری کو لے کر گیا ہے کہ یہ ڈگری ختم موت کے ساتھ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ جتنا خرچے کے بعد ایک ڈگری دنیا کی ملتی ہے, ڈگریاں ٹھیک ہیں, لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ اب اس وقت کسی ڈگری کا کوئی فائدہ آپ کو بھی نہیں, آپ کے بچوں کو بھی نہیں. نہ نوکریاں ہیں آپ کے سرکار کے پاس, اور نہ اتنا بہت کچھ لگانے کے بعد آپ کو کوئی چیز مفت میں مل سکتی ہے. ایک ہی ڈگری ہے اس وقت حافظ قرآن اور عالم قرآن کی. عالم 100 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا, جیسے حضرت نے فرمایا حافظ 10 آدمیوں کو لے جائے گا, اور یہ ان کو لے کر جائے گا جن کے لیے وہ مسلمان تھے لیکن جہنم واجب ہو گیا گناہوں کے وجہ سے, وہ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. اور ایک بات تھوڑی سی یہاں عرض کروں, وہ ساتھی تو بڑا سمجھدار تھا, اس نے کھڑے ہو کر اس سے عہد یا وعدہ لے لیا, لیکن یہ زیادہ وہی جائیں گے جن کا اس بچے کے حفظ قرآن میں حصہ ہو. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی ایک بچہ حافظ بنتا ہے تو اس کی ماں یا باپ کو داعیہ ہوتا ہے اور اس کو ہی زیادہ یہ فکر ہوتی ہے, اور آگے جب جاتا ہے تو اس کا استاذ پڑھاتا ہے. پھر وہاں اخراجات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اخراجات اٹھاتے ہیں, یہ انہی کو لے کر جائے گا جس کے لیے جو باعث بنے ہیں, جو رکاوٹ بنے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے آپ یہ کوشش بھی کر سکتے ہیں, کسی کا اپنا بیٹا نہیں ہے یا کسی کے بیٹے ہیں لیکن وہ اس لائن میں نہیں آ سکے, آپ کسی حافظ کے ساتھ محنت کر کے, کوشش کر کے, اخراجات اٹھا کر, اس کو پڑھا کر آپ اس درجے کو پا سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں, میں نے انہی سے کہا کہ آپ کا وقاص اسی طرح عالم گیا ہے, یہ علم ضائع نہیں ہوا ہے, حافظ گیا ہے. میں یہاں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنی بڑی ڈگری مل جائے, اگر وہ فوت ہو گیا تو ڈگری ختم, اور آپ چلے گئے تو پھر بھی بس ختم ہی سمجھ لیں. لیکن یہ ڈگری, پہلا سبق کسی نے ایک پڑھ لیا بسم اللہ کر کے اور اگلے دن فوت ہو گیا, تو قیامت کے دن وہ حافظوں کے ساتھ اٹھے گا. اور علم کا اس نے ابھی شروع کیا اور نیت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے. اس دن ایک کورس ہو رہا تھا تو ایک ساتھی کہہ رہا تھا علماء کو اپنے انداز میں کہ آپ بڑے بڑے کام کریں, یہ ناظرہ. تو ویسے بے تکلفی میں نے اس کو روک کر میں نے کہا کہ دیکھو جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے ہیں. یتلو علیہم آیاتک, یہ ناظرہ قرآن پڑھانا, یہ ہے قرآن کی تلاوت, اور یہ نبی کا پہلا کام ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سکھانا. یعلمہم الکتاب, پھر کتاب کا علم دینا. یہ پھر مدارس اور علماء آ گئے. حکمت احادیث سکھانا. یزکیم, تزکیہ ہمارے خانقاہی جو ایک نظام ہے علماء کا. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو بچے گھروں میں, بیٹھکوں میں, مدرسوں میں, جامعات میں, جہاں پر بھی قرآن پڑھتے ہیں, وہ سمجھ لو کہ اس دور کے صحابہ والا عمل کرتے ہیں کہ قرآن کے پہلے طالب علم صحابت ہے. اور جو پڑھا رہے ہیں, بعض مائیں پڑھا رہی ہیں, بعض بہنیں ہماری پڑھاتی ہیں, وہ یقین جانے کہ اس دور میں بھی اس عظیم کتاب کو, علم کو آگے بڑھا کر وہ اسی کام کو کر رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آخری بات, ابھی رمضان ہے, ابھی سے نیت کریں. یہ حفاظ کرام سے پورا پاکستان آباد ہے. اس دفعہ وفاق المدارس 1,07,000 بچے حافظ بنے. اور یہاں میں عرض کروں کہ ہمارے حاجی بوستان صاحب کہتے ہیں کہ گوٹی کے لیے ہمیں حافظ چکوال سے لانا پڑتا تھا. یہاں پورا علاقے میں کوئی حافظ نہیں تھا.
اور پھر ایک بہت بڑے شہرت جس نے حضروں کے لیے کہا کہ ہمیں بھی دور سے لانا پڑتا تھا، اب اللہ نے ہر مدرسہ، ہر گھر، ہر بستی میں حافظ ہی حافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن مدارس نے ان سلسلوں کو یہاں تک پہنچایا، اس میں جن جن کا ہاتھ ہے، حصہ ہے، اللہ جانتا ہے اور اس نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ مزید کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اس خوبصورت پروگرام کو یہاں تک پہنچایا جن دوستوں اور احباب، جامعہ کے محترم منتظمین، اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما دے۔ قرآن کریم کے عنوان سے حفاظ کرم